بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو دعا کرتے وقت اگر یہ 7 نشانیاں آپ کے اندر ظاہر ہوتی ہوئی دکھائی دے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمانی ہے اور بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حق میں میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ 7 علامات اور 7 نشانیاں کون سی ہے کہ جو ہمارے دعاؤں کی قبولیت کی علامات ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور یہ نشانیاں دکھائی دے تو سمجھ لیا جائے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ جب ہم کسی چیز کو یا اپنے مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہم فوری طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کی بڑی جلدی مچاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس مجھے فوری طور پر یہ چیز مل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھے کہ بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی اور ان کے والد محترم جو پیغمبر ہیں، نبی ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی تو مسلسل دعائیں کرتے رہے اور ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا اور آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل دعائیں مانگی۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو اس پریشانی اور مصیبت سے نجات دے دی گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی اور اللہ پر یقین رکھا اور اتنا مضبوط یقین رکھا کہ یقیناً میرا رب میرے حق میں میرے لیے بہتر ہی کرے گا، برا کر ہی نہیں سکتا ہے اور میرا رب میرے لیے کبھی برا نہیں کر سکتا ہے، میرے لیے بہتر ہی کرے گا۔ اگر یہ الفاظ ہماری زبان پر ہیں تو یقیناً ہم اللہ سے محبت کی علامت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بہتر ہی کرے گا۔ اب آئیے وہ کون سی نشانیاں ہیں اور علامات ہیں کہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں اپنے اندر محسوس کرے تو یقیناً ہمارے دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہیں اور جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً وہ چیزیں ہمیں عطا کر دے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب آدمی دعائیں کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنا دھیان اور اپنی توجہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اپنے دل و دماغ کو بالکل صاف کر دیتا ہے کہ بس میرے دل و دماغ میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، میرے دل میں بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسی ہوئی ہے اور اس وقت جب دعائیں کر رہا ہوتا ہے تو دعا کرتے ہوئے اگر بدن میں رونگٹے کھڑے ہو جائے اور بدن میں ایک ہلکی سی کپی سی طاری ہو جائے تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمانی ہے۔ یعنی جب دعا کرتے ہوئے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائے یا بدن میں ایک ہلکی سی کپی سی طاری ہو جائے اور بدن میں رونگٹے جیسے ہمیں محسوس ہونے لگے، ایسا لگے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ جو علامات ہے یہ دعاؤں کے قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعائیں قبول فرمانی ہے۔ دوسری، جب ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت دعا کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اس موقع پر کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے، کسی مقصد کے لیے، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اور اپنی پریشانی کے لیے، اور اس وقت آنسو نکل جائے اور بندہ بلا تکلف اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اور اس وقت جو آنسو نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی
مغفرت کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے کہ میرے بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو دے کر ہی بھیجتا ہے۔ تو ہم اللہ سے رضا مانگے کہ اللہ تیری رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسلسل دعائیں کرتے رہنا کہ اگر ہم کسی پریشانی میں یا کسی حاجت کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو مسلسل دعائیں کرنا، کسی چیز کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہنا، یہ علامات ہیں اور نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بڑی پسند فرماتا ہے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ چیز عنایت کر دے گا۔ تو ہمیں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ مسلسل دعا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں اور پیغمبروں کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ کتنے بڑے پیغمبر کہ جو گناہوں سے بالکل پاک و صاف اور اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ بندے، جب ان پر پریشانی آتی تھی وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے اور مسلسل دعاؤں میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے۔ آپ تو چلو تکلیفیں برداشت کر لیں گے لیکن آپ کے جانے کے بعد جو امت آئے گی ان کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ ہاں اتنے بڑے پیغمبر نے جب مصیبت کو برداشت کیا تو ہم کیا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک نمونے کے طور پر، ایک مثال کے طور پر ہم اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں، ہم اپنے پیغمبروں کی مثالیں اپنے سامنے رکھے تو انشاءاللہ ہمیں زندگی میں کافی سکون اور اطمینان ملے گا۔ اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے ایک دم سے اچانک سے رونا آ جانا، اچانک سے اندر سے ایک کیفیت طاری ہو جانا رونے کی سی، تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور جب بندہ کسی سخت مصیبت میں پھنس جاتا ہے اور اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے جیسے بیٹھتا ہے اور دعا شروع کرتا ہے اور یا اللہ کہتا ہے، فوراً اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فوراً اس کو رونا آ جاتا ہے، یعنی اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ پوری بدل جاتی ہے اور اس موقع پر اس کو اللہ سے دعا کرنے میں جو مزہ اور لذت آتی ہے، اس کی ایک مٹھاس، اس کی حلاوت کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس طرح سے دعائیں کر رہا ہے اور اس کی دلی کیفیت اور اس کے جو احساسات ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو دعا کر رہا ہے اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی لذت وہی محسوس کر رہا ہے جو وہ عمل کر رہا ہوتا ہے یا جس پر اس طرح کی پریشانی یا حالات گزر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کے سامنے آ کر کے اس طریقے سے روتا ہے تو ایک دم سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تہجد کے وقت جو دعا کرتے ہیں، اور ایک بڑی علامات یہ ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کسی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہمیں حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے تہجد کے وقت میں ایک دم سے آنکھ کھل جانا اور پھر بیدار ہو جانا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کی یا 4 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جانا اور اس کے بعد میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جانا، میرے دوستوں اور اسلام کی شہزادیوں، اس سے بڑی قبولیت کی کیا علامت چاہیے؟ اس سے بڑی قبولیت کی علامات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ دعا کرنے کی توفیق مل جائے، وہ بھی صبح کے وقت میں جب کہ پوری دنیا سو رہی ہو اور بالکل رات کا سناٹا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو سوائے ایک اللہ کی ذات کے جو ہم دیکھ رہی ہے اور ہمارے اس عمل کو دیکھ رہی ہے۔ فرشتوں کے درمیان میں، فرشتوں کی مجلس میں اعلان ہو رہا ہے کہ یہ بندہ صرف میری محبت کی خاطر اور صرف میری رضا کی خاطر مجھے
صرف اپنا ایک رب اور خدا مان کر کے میرے سامنے رو رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، تو اس سے بڑی قبولیت کی کیا علامت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور آنے والی نیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ سب سے پہلے ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔